چیف جسٹس کی سربراہی میں اس وقت سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے جسٹس شوکت صدیقی عزیز صدیقی کے کیس کے سلسلے میں، اور اس سماعت میں اب فیصلہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ دونوں جانب سے ہی ٹرائل میں جتنے بھی دلائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اب اس سماعت کا فیصلہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سابق ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا کیس ہے جو اس وقت سماعت جس کی جاری تھی، اور اب اس برطرفی کیس کے سلسلے میں فیصلہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سابق ہائی کورٹ جج شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کی سماعت پر فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے۔ 30th of June 2021. On 30 June 2021, whether what, if any, how can the matter now be attended to? If the petition is to be allowed, okay, if he is to be granted, allowed question, if he is to be granted relief, whether, including whether the matter can be remanded to the Supreme Judicial Council. Anything else? سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے۔ چیف جسٹس اس وقت حکم نامہ لکھوا رہے ہیں۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ Speech admittedly given by the petitioner in itself, making of the speech in itself constituted misconduct as defined in the judges, وہ پورا نام لکھ دیجیے، Code of Conduct. ٹھیک ہے؟ Anything else you want to add? Sir, in addition to response to these questions, I may kindly be allowed to give the propositions, my propositions. میں نے لکھا amongst others، وہ باقی آپ جو مرضی لکھنا چاہیں مگر یہ چیزیں اٹینڈ کر لیں۔ اچھا فل اسٹاپ، ہاں پریسیڈنٹس بھی دے دیجیے گا، ہمیں لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ Everything. ٹھیک ہے، Comprehensive. So these three you attend to, the rest whatever you want to add we are not stopping you, but just keep it sort of more precise. Not, it shouldn't be legal drafting, it should be point. Thank you. Chale, thank you very much. It's been a learning experience also for us. جو خواجہ صاحب، اچھا ہاں، کتنے within how much time to be given آپ کو؟ I think 2 weeks. If your lordship wants. ہاں 3 ہفتے دے دیں آپ، یہ لیگل ایشوز ہیں نا۔ Quite right. You know, we don't want to say something نا، اب اتنا وقت گزر گیا تو 1-2 ہفتے اگر وہ ہمارے وہ خان صاحب ناراض نہ ہوں کہ جی 3 ہفتے اب دے دیا۔ ٹھیک ہے، خان صاحب 3 ہفتے ٹھیک ہے، 3 ہفتے ٹھیک ہے سر، 2 ہفتے ہی کافی ہوں گے سر۔ خواجہ صاحب 3 مانگ رہے ہیں، 3 کر لیں، ویسے بھی یہ الیکشن والا ہفتہ تیسرا ہو جائے گا نا پھر۔ ٹھیک، ہاں تو یہ الیکشن کے بعد ہی جائے گا میرے خیال میں۔ اچھا اس میں لکھتے ہیں کنسائز اسٹیٹمنٹس ٹو بی فائلڈ ود ان 3 weeks in case after judgment is reserved. However, in case after examining the concise statements and the available record, a further hearing is required, the court will convene. We don't know what you're going to say, and some of the things I have not read that were filed today and yesterday. Sure. سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں، آج کی سماعت کا حکم نامہ اس وقت لکھوایا جا رہا ہے، ہم فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا
اور سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے۔ اس اہم کیس کی سماعت جاری تھی اور آج کی سماعت کا حکم نامہ بھی لکھوایا جا رہا ہے اور اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کی اپیل پر سماعت اس وقت جاری تھی اور اس سماعت کے بعد اب فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ابرار استوری ہمارے نمائندے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ابرار، آگاہ کیجیے گا آج کی سماعت کا کیا احوال رہا؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کے 5 رکنی لاجر بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف کیس کی سماعت کر رہا تھا اور وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ تاہم چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر ضرورت سمجھی گئی تو اس کیس کو دوبارہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں اور آج تفصیلی طور پر اس مقدمے میں سماعت ہوئی۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے اس کیس کی سماعت ہوئی اور آج چیف جسٹس کی جانب سے جب حکم نامہ لکھوایا گیا تو اس میں کہا گیا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید اور بریگیڈیئر عرفان ریٹائر ان کو دیا گیا، جبکہ خواجہ حارث پیش ہوئے اور جوابات جمع کرائے۔ اس کے علاوہ جواب میں جو الزامات کا جواب بھی دیا گیا اور سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی نے بھی اپنا جواب جمع کرایا۔ اس کے علاوہ دوران سماعت وکیل حامد خان کی جانب سے جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ اصول طے کر چکی ہے کہ جج کو مکمل انکوائری کا موقع ملنا چاہیے۔ آج 10 شفاف ٹرائل کی بات کرتا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا اور کہا کہ کسی نائب قاصد کو بھی ہٹانے کے لیے پورا طریقہ کار طے شدہ ہے۔ ہم بنیادی انسانی حقوق کو نظر انداز نہیں کر سکتے، انکوائری کو نظر انداز کر کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، جبکہ سپریم کورٹ ایک لائن کھینچی ہے۔ سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل کے درمیان فرق کی لکیر کھینچی گئی ہے۔ اداروں کی تصدیق کا سوال ہے، جبکہ سوال یہ ہے کہ جج نے جو کہا سچ ہے یا سچ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ملاقاتوں کی نفی کی گئی اور ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، اس معاملے کو بھی دیکھنا ہے، جبکہ ہوا یا نہیں کر سکتے، کون سچ کہہ رہا ہے کون سچ نہیں کہہ رہا ہے۔ جبکہ ایک جج کو ہٹانا اتنا ہی آسان ہے تو یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے خطرے کا سبب ہے اور عوام کو سچ جاننے کا مکمل حق بھی ہے۔ یہ عوامی معاملہ ہے کہ کیا ہم کونسل کو دے سکتے ہیں یا نہیں، سوال یہ بھی اہم ہے اور پھر سپریم کورٹ کی جانب سے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ جی ابرار، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اہم کیس کی سماعت جاری تھی جس پر اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ یہ سماعت جو ہے اس کا بھی حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہے۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے کیس میں اب یہ فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر سماعت کی تھی، جس سلسلے میں آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ شوکت صدیقی کے الزامات تسلیم کر رہے ہیں یا پھر آپ مسترد کرتے ہیں۔ اس پر ان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ہم تمام الزامات مسترد کر رہے ہیں۔ شوکت صدیقی کے وکیل حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہی ہمارا کیس ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو پہلے انکوائری کروانا چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا چیف جسٹس کا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے سوال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا انکوائری کی گئی تھی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جب شوکت صدیقی نے تقریر تسلیم کر لی تھی تو انکوائری نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل کہہ چکے ہیں کہ حقائق کی انکوائری نہیں ہوئی، اب بتائیں کیا تجویز کرتے ہیں، کارروائی کیسے چلائیں، اگر شوکت صدیقی کے الزامات سچے نہیں تو کیا ہوگا۔ شوکت صدیقی جو کہہ رہے ہیں مخالف فریق اسے جھٹلا رہے ہیں، کون سچا ہے کون نہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انکوائری میں الزامات درست ثابت ہوں مگر لگائے پبلک پھر بھی ہٹایا جا سکتا ہے، ہمیں مسئلے کا حل بھی ساتھ ساتھ بتائیں۔ شوکت صدیقی کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کا حکم کالعدم قرار دے، میرے موکل کی تقریر کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ سپریم کورٹ کیسے اور کس قانون کے تحت کمیشن بنانے کا حکم دے۔ حامد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ ماضی میں کمیشن تشکیل دیتی رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا کہ انکوائری میں الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں تو کیا جج کو ہٹانے کا فیصلہ برقرار رہے گا؟ جن پر الزام لگایا گیا ہم نے ان کو فریق بنانے کا کہا، سچ کی کھوج کون لگائے گا؟ ہم مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں،
عدالت کا کہنا تھا کہ یہاں آئینی اداروں کی تقسیم کا سوال ہے. ان حالات میں سوال یہ ہے کہ ہم کیا حکم نامہ جاری کریں. جس طرح الزامات لگائے گئے ہیں, کیا یہ ایک جج کے لیے مناسب تھا؟ ہمیں حقائق کو نہیں بھولنا چاہیے. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر تقریر کرنے پر جج کو ہٹایا جائے تو پھر آدھی عدلیہ گھر چلی جائے. بار کاؤنسلز کی میٹنگ میں کئی ججز تقریریں کرتے ہیں. مسئلہ تقریر کا نہیں, تقریر کے متن کا ہے. جج کا کوڈ آف کنڈکٹ جج کے تقریر کرنے سے نہیں روکتا ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنی تقریر میں کسی پر الزامات لگا دیتے ہیں. برطانیہ میں ججز انٹرویوز بھی دیتے ہیں.